السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے آج بالآخر قیدی نمبر 804 کی اپنی ہمشیرہ سے ملاقات کرا دی گئی۔ 29 دن کے بعد ہینڈسم نے کسی اپنے سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے ساتھ ہی خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے تمام تر پروپیگنڈا وہ دم توڑ چکے ہیں۔ ان کی ہمشیرہ نے اس بات کی تصدیق فرما دی ہے کہ خان صاحب بخیر و عافیت ہیں، تندرست ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بہت ساری باتیں اور بھی کی ہیں۔ اس کا احوال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ کہہ رہی ہیں عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ غصے میں تھے۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے خبروں کی زینت بنایا جائے۔ ہاں، وہ کسی دن کشور کمار کے گیت گنگنا رہے ہوں، کسی دن ان کا موڈ بہت اچھا ہو، پریشان تب ہونا چاہیے۔ آگے بڑھ جاتا ہوں۔ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں، خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، سزائیں فقط روز حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ سن 1998 میں یہ شعر میں نے پڑھا تھا، سمجھ میں آج آیا۔ کہہ رہی ہیں سارا دن کمرے میں بند رکھا جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے باہر جانے دیا جاتا ہے، کسی سے بات نہیں کرنے دی جاتی، ان سب کا ذمہ دار کوئی ہے، ہوگا۔ خان صاحب سے ان کے وکیل سلمان صفدر صاحب نے بھی بتایا گیا ہے کہ ملاقات کی ہے۔ ان کی زندگی کے حوالے سے بڑے معاملات، بڑے خدشات تھے۔ انٹرنیشنل میڈیا پہ بڑا ہاؤ ہو مچا۔ علیمہ خان صاحبہ نے بھی ایک انٹرویو دے ڈالا، بعد میں کہا گیا کہ یہ اے آئی کی کارستانی ہے۔ آج اس وقت میرے سامنے ایک خبر موجود ہے، بتا رہی ہے ہم پوری دنیا کے میڈیا پر آواز اٹھائیں گے، کہنا ہے یہ علیمہ خان کا۔ آپ بالکل پورے میڈیا پر، پوری دنیا کے میڈیا پر آواز اٹھائیے، آپ کا حق ہے، لیکن اس ملاقات میں کچھ باتیں تو ہوئی ہوں گی، کچھ راز و نیاز، کچھ معاملات زیر بحث بھی آئے ہوں گے۔ اس کا عقدہ اگر کہیں کھل جاتا تو مزہ آتا۔ میرے سامنے کچھ خبریں موجود ہیں۔ شیخ رشید 2 فیصل واڈا کہہ رہے ہیں عمران خان سے ملاقات بہنوں کا حق تھا جو مل گیا، جیل میں سیاسی ملاقاتیں ممکن نہیں ہیں۔ اچھا، یہ حضرت جو ہیں وہ کسی وقت میں سیاسی ہوا کرتے تھے، اب قطعی انورٹڈ کاماز میں سیاسی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے سابق قائد کے بارے میں یہ جو بات کی ہے کہ جیل میں سیاسی ملاقاتیں ممکن نہیں ہیں، میرا خیال ہے یہ بھول گئے پاکستانی سیاست کی تاریخ کو۔ یہ بھول گئے کہ جس وقت میاں نواز شریف اپنی جیل کے ایام کاٹ رہے تھے تو اس وقت کس طرح کی ملاقاتوں کا باقاعدہ انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ بھول گئے کہ ملاقاتیں تو جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بھی میرا خیال ہے کہ نہیں روکی گئی تھیں، اکا دکا ملاقاتیں بہت خال یعنی ایون ڈیتھ سے پہلے وہ بھی کرائی تو گئی تھیں۔ سیاسی قیدی ہے تو ملاقاتیں کرے گا تو سیاستدانوں سے کرے گا، سیاسی ملاقاتیں کرے گا۔ اوتھینٹیکیٹ کرنا آپ کا کام ہے کہ یہ سیاسی قیدی ہیں یا نہیں ہیں۔ دوسری جانب سہیل آفریدی صاحب ایک مرتبہ پھر عمران خان سے دشمنی نبھاتے چلے آئے ہیں۔ انہوں نے پھر کہا ہے ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہمت ہے تو صوبے میں گورنر راج لگا کر دکھائیں۔ یہاں مجھے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا دل چاہتا ہے، ثم الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جیسے کسی آدمی کو کسی ایسے منصب پر فائز نہیں فرما دیا کہ جو سہیل آفریدی کے اس بیان کے بعد پرسنل ہو جاتا۔ خدا واحد کی عزت اور آبرو کی قسم، شکر ہے پروردگار کا کہ میں اسے ایک کرسی پہ نہیں کہ فیصلہ کر سکوں۔ 5 منٹ شاید ہی دیتا میں ان کو، 5 منٹ۔ اس کے بعد یہ جتنا ہیکڑی اور جتنا یہ فرعون بنے ہوئے ہیں یہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال اسد قیصر کہتے ہیں کہ گورنر راج لگا تو حالات سنبھالے نہیں جائیں گے۔ یہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا وتیرہ ہے، ہم ہڑتال کر دیں گے، ہم دھرنے پہ آ جائیں گے، لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، حالات سنبھالے نہیں جائیں گے، کچھ تو خون ہو جائے گا۔ یہ ان کی زبان ہے، یہ ان کی
فلسفی ہے، یہ ان کا فلسفہ ہے، اور ٹکے کی اوقات نہیں، ود آل ڈیو رسپیکٹ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ 250 آدمی پنڈی میں، 600 آدمی اسلام آباد میں، 800 آدمی نالا لئی کے پاس، اور اس طرح سے یہ سب کچھ کرا کر کے، اور آپ جیل کی دیواریں توڑ کر کے اور نیلسن منڈیلا کو نکال کر کے لے جائیں گے، تو میں بھی یہیں اسی اسٹوڈیو میں بیٹھتا ہوں، میں لائیو ٹرانسمیشن کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس دن، بس۔ لیکن ایسا کر کے دکھانا۔ وہ شیخ وقاص اکرم عمران خان کا نام لے کر کے ویڈیو پہ ویڈیو دھائیں دیے جاتے ہیں قوم کو، اور جب اپنی حاضری کرنے کی بات آتی ہے تو گھر میں بیٹھ کر کے مرغا پھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے نظریاتی بلکہ مفاد پرست شکرے جب آپ نے اپنی آستینوں میں پالے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد عمران خان کی حاضری غیر حاضری، عمران خان کا آنا نہ آنا، ہونا نہ ہونا، سب بے معنی ہے۔ بیرسٹر گوہر، جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی کوششوں کا نتیجہ تھا آج ہینڈسم کی بہن عظمیٰ خان سے ملاقات، وہ فرما رہے ہیں خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگتا دکھائی نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا کوشش کریں گے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ سر ہائپوتھیٹیکلی اگر آپ یہ بیان دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، لیکن آپ who the hell are you؟ آپ یہ کیسے کوشش کر لیں گے؟ آپ تو خود پیپلز پارٹی سے توڑ کر کے لائے گئے، آپ تو خود جو ہے وہ نیم یوتھ ہی ہیں، آپ تو خود اس پارٹی کے نہیں ہیں، آپ نے پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ کی اس کا دم بھرا تھا محبت کا ایک زمانے میں، اگر آپ کو یاد ہو۔ آج آپ خان صاحب کی جو ہے وہ چاکری فرما رہے ہیں۔ آپ کا کیا مینڈیٹ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے؟ جس کا مینڈیٹ ہے وہ جو وہاں مینڈیٹ لے کر کے سی ایم بنا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر سر پھوڑنے سے باز نہیں آ رہا۔ اس کو لاکھ سمجھاؤ، اس کو لاکھ بتاؤ، مگر وہ کہتا ہے میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ اور اگر آپ کی یہ کوشش ہے تو انشاءاللہ آپ مارے ہی جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی انسان کی کوششوں کو دیکھتا ہے۔ انسان جو جس کام کے لیے بہت تکڑ کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ تو ان کی شہادت سے پہلے یہ تو آپ نے اپنا پورٹ فولیو وغیرہ بنوا لیا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ ان کی خدا نخواستہ موت کے بعد آ کر کے یہی پگڑ اپنے سر پہ پہن کر کے پختونخوا کی روایتوں کے امین بن کر کے اور پھر کوئی دہشت گردی میں قلع قمع کا کوئی فیصلہ کر لیں۔ ورنہ میرے پروگرام میں جتنے مہمان آ رہے ہیں، میں جتنوں سے پوچھ رہا ہوں کچھ سوالات، کسی کے پاس اس کا جواب ہے نہیں۔ سب یہی کہہ رہے ہیں 2 نمبر سرکار ہے، 2 نمبر مینڈیٹ ہے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنے دور میں جو کچھ کیا، میں اس پہ 4 سال لگاتار پروگرامز کر چکا ہوں۔ 4 گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشن میں اکیلے کرنے کی الحمدللہ پوزیشن میں ہوں۔ اس وقت تھوڑا گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم رفیق رجوانہ صاحب، سابق گورنر ہیں پنجاب کے۔ انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے ان سے گفتگو کی کوشش فرمائیں گے۔ رفیق صاحب السلام علیکم سر۔ کوشش نہیں جی، ہو رہی ہے، کوشش کیا کرتے ہیں، گفتگو تو ہو رہی ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ حضور والا پوچھنا یہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگتا نہیں دکھائی دے رہا بیرسٹر گوہر کو، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی میں کمی کا جو ہے وہ کوشش بھی ہم فرمائیں گے۔ سر دہشت گردی میں کمی کی کوشش جس نے فرمانی ہے وہ تو اڈیالہ کی دیواروں سے سر پھوڑ رہا ہے، اس کو تو صوبے میں رکنا ہی نہیں ہوتا، وہ تو ایک دن جاتا ہے کپڑے بدل کر کے اور پھر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے کسی چوک چوراہے پہ۔ آپ کے خیال میں یہ دہشت گردی میں کمی کیسے آٹو موڈ پہ ہو جائے گی، یا اس کے لیے باقاعدہ کسی کو کنٹرول لینا پڑے گا؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک پرانا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے آپ دیکھیں نا انٹرنیشنل جو یا کم از کم ہمارے دونوں بارڈرز پر جو سچویشن ہے، ہندوستان کے ساتھ ہمارا جو تنازع ہے اور ہندوستان کے ساتھ ابھی جو پچھلے عرصے میں جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، تو اس کے ساتھ پھر افغانستان کو بھی انہوں نے ساتھ شامل کر لیا، اور افغانستان سے در اندازی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اس میں انڈیا بھی انوالوڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ساری سچویشن کو سامنے رکھیں تو اس وزیر اعلیٰ یا کسی بات کا یا گورنر راج کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی دہشت گردی اس سے کنٹرول کرنے کے لیے یہ کام نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ صوبے میں اگر خدا نہ خواستہ وزیر اعلیٰ صاحب صرف اپنی پارٹی کی خدمت کریں اور احتجاج میں لگے رہیں اور صوبے کے لیے جس کے لیے وہ الیکٹ ہوئے ہیں اس کے لیے کچھ بھی نہ کرے، تو پھر تو صاف ظاہر ہے آئینی ایک پروویژن ہے
مگر اس کے لیے جو حالات ہیں ابھی اللہ نہ کرے ایسے حالات ان گورنر راج لگانا پڑے، اس کو ایک پروویژن تو ہے مگر اس کو جمہوری اداروں کے تاج اور کارکردگی کے حوالے سے اس گورنر راج کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا اور اس کو پولیٹیکلی بھی کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا. مگر یہ بھی بات ہے کہ ساتھ ہمیں کمپیریزن کرنا پڑے گا خدا نخواستہ سچویشن کہاں جا رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب حکومت چلانے کی بجائے یا خیبر پختونخوا کے لوگوں کی ایز الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو خدمت کرنے کی بجائے صرف مقصد ہو کہ بانی کی رہائی کے لیے ہی ہم نے سارا کام کرنا ہے، پھر میرا خیال ہے he'll be failing to perform his duty as chief minister of KPK. مگر اللہ کرے گا ایسی سچویشن نہیں آئے گی. درست ہے جناب، درست ہے سر. ایک بیان میرے پاس موجود ہے سر، اس میں لکھا ہے کہ گورنر راج لگا تو حالات سنبھالے نہیں جائیں گے. یہ کہنا ہے سابق اسپیکر صاحب کا، اسد قیصر کا. سر حالات خراب ہو جائیں گے، کچھ تو خون ہو جائے گا، عوام سڑکوں پہ نکل آئیں گے، ملک جو ہے وہ خدا نخواستہ ادھر ادھر ہو جائے گا. یہ صرف دھمکیاں، صرف وارننگز، صرف خوفناک قسم کی جو ہے وہ لنترانیاں یہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات سے عیاں ہوتی ہے. کبھی صلح جوئی کی کوئی بات، کبھی کوئی مناسب معقول کوئی بات کہ ہم یہ جو ہے وہ ایجنڈا لے کر کے آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اتنے دنوں میں اس ایجنڈے کی تکمیل ہوگی، یہ سب سننے میں نہیں آتا. ہماری سماعتوں کا مسئلہ ہے یا کرنے والوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں جی کہ یہ ایک پولیٹیکل مائلیج کے بیان ہوتے ہیں اور بلا لگی لپٹی آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کا جو انداز سیاست رہا ہے اور ہے وہ ایجیٹیشن اور ریزسٹنس اور پروٹیسٹ کی سیاست پر زیادہ بلیو کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی قوت جو عوام کی قوت ہے بقول ان کا کردار بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس عوامی قوت سے ہم اپنے مسائل اس حد تک ضرور حل کر لیں گے کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر نکل آئیں گے. حالانکہ یہ ایک ناممکن سی بات ہے. وہ عدالتوں میں قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے، ان کو ان کارروائیوں میں کوئی تحفظ ہے، جو بھی ہے اس سے اگلی عدالت میں جائیں گے، اپیلیں ہو رہی ہیں، ٹرائل ہو رہا ہے. تو یہ کوئی انداز نہیں. پروٹیسٹ کے لیے بڑا پروٹیسٹ کر لیا اور ہمیشہ پروٹیسٹ کر کے انہوں نے اپنی پارٹی کو جہاں ملک کو نقصان پہنچایا ہے، جہاں ملک کی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کیے، جہاں آرمڈ فورسز کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے گئے اور ایسے حملے کیے گئے 9 مئی میں، تو اس سے انہیں کامیابی نہیں ہوئی بلکہ ان کو اپنی ہی نقصان کا اندازہ لگانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جیسے ہم کہتے ہیں خودکش بمبار، تو یہ سوئسائڈل ایکشن ہے ان کے پولیٹیکل پارٹی کے ہونے کی حیثیت سے. ان کو چاہیے تھا جیسے حالات ہے پاکستان کی سیاست ایک مخصوص حالات میں پروان چڑھتی ہے اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ آگ بھی اپنی لگائی ہوئی ہے تو اپنی آگ کو بجھانا چاہیے، نہ کہ اس پر زیادہ تیل چھڑک کے آگ سے کبھی بھی نہیں بجھایا جا سکتا اور گند کو گند سے نہیں دھویا جا سکتا. سر بجائے اس کے کہ جو کہہ رہے ہیں آپ اس پر توجہ دیا جاتا، لگتا ایسا ہے کہ پروپیگنڈا اور وہ جو 5th جنریشن وار فیئر والے جو معاملات تھے وہی ابھی ذہنوں سے نہیں نکل سکے ہیں. پہلے جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں یا خدا نخواستہ وہ گزر چکے ہیں، پھر انڈین ٹیلی ویژن کے ساتھ جو معاملات ہوئے، اور اس کے بعد ابھی اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم یہ کریں گے، ایسا نہ ہوا تو ہم وہ کریں گے. سر محض پروپیگنڈے سے کیا یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے؟ نہیں، یہ پروپیگنڈے سے کیا جنگ جیتی جا سکنی ہے، بلکہ اس ملک جس طرح کے حالات سے اب دہشت گردی کو فیس کر رہے ہیں اور الحمدللہ موجودہ دور حکومت میں اکانومی اٹھ رہی ہے، ڈیفالٹ سے بچ گئے، اس میں پریشانیاں بھی ہیں، لوگوں کو ٹیکس ریشو پر اعتراضات ہے، ایف بی آر کی کارکردگی پر. تو یہ جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہ مسئلے انہوں نے جو کھڑے کیے وہ جس کے لیے دن رات اس طرح سے مطلب دن دگنی اور رات چگنی جو ہے نا، یہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. لوگ ترقی کی طرف جاتے ہیں، یہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. تو میری تو ان سے گزارش بھی ہوگی، ایڈوائس بھی ہوگی. ایڈوائس تو خیر میں نے کیا دینی ہے، وارن سینئر آدمی ہے، کہ یہ اس طرح سے ان کی سیاست ناکام ہو جائے گی اور ہو گئی ہے، اور اس طرح ان کا ووٹر بھی ان سے دور ہو جائے گا کہ یہ تو بالکل تشدد پہ آئے ہوئے ہیں. ہر بات اس طرح کے طریقے اختیار کر کے اس کا حل چاہتے ہیں جس کا حل پاکستان کی سیاسی جو صورتحال ہے اس میں ممکن نہیں.
درست ہے سر، پوچھنا مجھے یہ تھا کہ یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے امریکی قونصل جنرل تھامس ایکرٹ نے بھی ملاقات کی ہے۔ بتایا تو یہ گیا ہے کہ پشاور میں ہونے والی ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، معدنیات، توانائی، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات میں تعاون پر گفتگو کی گئی، لیکن اس گفتگو کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جو ٹائم ہے وہ کہاں ہے ہمارے سی ایم کے پاس؟ اگین اڈیالہ کی دیوار اور ہمارے سی ایم۔ دوسری بات یہ کہ جن سے حقیقی آزادی چاہیے تھی انہی کے ساتھ وفود کی صورت میں ملاقات اگر آپ فرمائیں گے ایز سی ایم کے پی، تو یہ آزادی کی جنگ تو نہ ہوئی؟ دیکھیں جی، یہ خان صاحب کا اور ان کی پارٹی کا امریکہ کے خلاف بولنا، پھر امریکہ کا ساتھ دینا، یہ ساری چیزیں سامنے آپ رکھیں تو یہ ایک ڈول قسم کی ایک ڈپلومیسی ہے جو نقصان دیتی ہے۔ اور جہاں تک امریکی قونصل جنرل کا وزیر اعلیٰ کے پی کے سے ملاقات ہے، یہ ایک ان کا ڈپلومیٹس کا، ایمبیسیز کا، جو فورن ایمبیسڈر یا ڈپلومیٹ یا کاؤنسلر ہوتے ہیں، ان کا یہ ایک طریقہ کار ہے۔ وہ ہر وزیر اعلیٰ کے پاس جاتے ہیں، ہر گورنر کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ ان سے بات کر کے کچھ ان کے ویوز لینا چاہتے ہیں اور کچھ اپنے وہ ایشورنس دینا، اپنی ایشورنس دینا چاہتے ہیں، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ یہ تو ایک مطلب ہے کہ یہ اس کو سمجھے سفارتی ایک طریقہ کار ہے، دنیا میں مربجہ طریقہ کار ہے، اس میں کوئی ایسی کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان کو انہوں نے کہا جی ترقی کے لیے اور صنعت کاری کے لیے اور کاروبار کے فروغ کے لیے آئے ہمارے صوبے میں، یہ آپ انویسٹمنٹ کریں، تو بات یہ ہے جی کہ وہ سہیل آفریدی صاحب سے زیادہ دور اندیش اور سمجھدار ہے کہ اس صوبے میں کیسے انویسٹمنٹ ہو سکتا ہے، اس صوبے میں کیسے کاروبار ہو سکتا ہے۔ درست ہے سر، پوچھنا مجھے یہ تھا کہ یہ جو آج 29 دن کے بعد بانی پی ٹی آئی کی قیدی نمبر 804 کی اپنی ہمشیرہ سے ملاقات ہوئی ہے، اس نے جہاں ایک طرف تمام تر پروپیگنڈے کو دم توڑ دیا ہے اس کو، وہیں پہ کچھ سوالات بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمشیرہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ خان صاحب بہت غصے میں تھے، اب یہ ایک نارمل بات ہے، اس میں کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ اللہ آپ کو نیکی دے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، خاص طور پہ ہینڈسم کو ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ سر جیل اذیت ہی کا تو نام ہے، یا وہاں سات رنگی پکوان پکتے ہیں، سہیلیاں جو ہے وہ جھولے جھولتی ہیں، ساون بھادوں کے گیت گائے جاتے ہیں، اس طرح کی کسی جیل کا تصور کسی زمانے میں کسی جگہ ہوا کرتا تھا؟ دیکھیں جی، جیل تو ویسے جیل ہوتی ہے، بٹ وین یو کمپیئر the confinement or imprisonment of Imran Khan with the other common prisoners, with the other common convicts, تو پھر تو اندر جیل سے تاثرات لیں تو وہ تو بالکل صحیح کہیں گے کہ خان صاحب تو مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر دو قیدیوں کا مقابلہ کیا جائے تو عام قیدی کا اور وی آئی پی قیدی کا مقابلہ کیا جائے تو ان کے تاثرات لیں تو وہ یہی کہیں گے کہ خان صاحب تو بڑی موج میں رہ رہے ہیں۔ تو گویا یہ طلال چودھری صاحب نے جو بیان دیا تھا وہ آپ اس سے سہمت دکھائی دیتے ہیں ہندی میں، جو انہوں نے کہا تھا پاکستانی تاریخ کے پولیٹیکل ہسٹری کے سب سے جو ہے وہ وی آئی پی قیدی ہیں، جنہیں روز دیسی مرغا پیش کیا جاتا ہے، جن کے پاس محض 6 بیرکس ہیں جس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور جن کے لیے ایکسرسائز مشین بھی فراہم کی گئی ہے۔ آپ اس کا مطلب ہے اس خیال سے متفق ہیں جو انہوں نے فرمایا تھا؟ میں نے ان کا بیان سنا نہیں ہے، اس لیے میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ میں نے تو آپ کو بڑی سمپل سی بات کی ہے کہ اگر جیل کو دیکھیں تو جیل جیل ہے، ٹھیک ہے جی، مگر جیل کے اندر کے حالات کو کمپیریزن کریں تو وہ پھر دوسرے قیدیوں کے مقابلے میں ان کی جیل کا اور ان کا بڑا فرق ہے، ان کے آرام کا اور ان جیل کے دوسرے قیدیوں کے بے آرامی کا اور ان کی اذیت کا زیادہ فرق ہے۔ تو فرق تو ہے جی، فرق تو ہے، خان صاحب کو پوری سہولتیں دی جا رہی ہیں، از انٹائٹل فار دیٹ آلسو۔ باقی یہ ملاقات کا اتنا ایک انہوں نے رولا ڈال دیا، باقی تو پیچھے کچھ رہا نہیں، ملاقاتوں پہ دھرنے دیے جا رہے ہیں آرام سے، پلاننگ سے، مطلب ہے کہ وزڈم سے، کلیکٹیو وزڈم سے کوئی راستے نکالیں، اور کوئی سمجھوتا تو میں نہیں کہتا، ڈیل بھی میں نہیں کہتا، ہوتے سمجھوتے ہی ہیں، مگر کوئی راستہ نکالیں، باہر آگے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بڑے امن سے چلائیں، اگلے الیکشن کا انتظار کریں اور اپنی پارٹی کو مضبوط کریں، اپنی پارٹی کی جو تنظیم ہے، پارٹی کے جو امور ہیں جو بالکل بیکورڈ چلے گئے ان کو سنبھالیں آ کے،
اگر زیادہ عرصہ اس طرح سے چلتا رہا تو پھر پارٹی بھی تتر بتر ہو گئی ہے، اور بھی تتر بتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ایوان میں ان کے اپنا نمائندگان ہیں، عوام میں بھی ان کے سے بھی ہے، اور عوام میں ان کے ریپریزنٹیٹیو یا ان کے عہدیدار ہیں. مگر بات یہ تنظیمی لحاظ سے آپ نے دیکھ لیا، جتنا جب سے خان صاحب جیل میں گئے، تنظیمی لحاظ سے پارٹی جو ہے وہ تفرقے کا شکار بھی ہے، اور پارٹی جو ہے وہ تقسیم بھی ہو گئی، اور پارٹی تتر بتر بھی ہو گئی. اچھا سر، یہ مجھے بتائیے گا، میں آپ سے آخری سوالات پوچھنا چاہ رہا ہوں. پی ٹی آئی میں جو اختلافات تھے وہ واضح طور پہ صاف نظر آنے لگے ہیں. حضور والا سوابی انٹرچینج پہ دیا جانے والا دھرنا جو اب سے تھوڑی دیر پہلے تک جاری تھا، اس وقت کا مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ میں اس وقت اسٹوڈیوز میں ختم کر دیا ہے، ملاقات کے بعد ختم کر دیا. ملاقات کے بعد ختم کر دیا. سر، اس دھرنے کے حوالے سے کچھ خبریں، کچھ تصاویر منظر عام پہ آئی تھیں جس میں کارکنوں نے کچھ تشدد کا سہارا لینے کی کوشش کی تھی، ٹریفک کو بھی روکا گیا تھا. آپ کے خیال میں اس طرح کی پرتشدد حرکتوں سے یا پرتشدد احتجاج سے کوئی راستہ، کوئی دروازہ، کوئی روشندان کھلتا ہے ٹورڈز عمران خان کی آزادی، یا ان حرکتوں سے تائب ہو کر کے ہی کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ انہوں نے تو جی یہ سارے کام کر کے نا، مسلسل ریپیٹ کر کر کے، ان کو بار بار کر کر کے، ان کو زیادہ سیریس انداز سے ان کاموں کو کر کر کے انہوں نے راستے بھی بند کر دیے، انہوں نے روشندان بھی بند کر دیے ہیں. بلکہ سیاست جو ہے اصل میں، دراصل سیاست جو ہے نا، اس کا الٹیمیٹ کچھ نہیں ہوتا، اس کا یہ دروازے کھلے رکھنے پڑتے ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی رکھنی پڑتی ہے، اور گفت و شنید جاری رہتی ہے. کیونکہ یہ سیاسی مسئلے ہیں نا، سیاسی مسئلے کا کوئی حل نہ ہی مثلاً خدا نخواستہ کوئی ایسی کوئی بے گناہ اذیتیں ہوں، یا بے گناہ ان کی قید و بند کی صورتیں ہوں، یا کچھ سزائیں ہوں، نہ ہی اس سے حل ہوتے اور نہ ہی احتجاج سے حل ہوتا ہے. رائٹ سر، آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. ایک مرتبہ پھر آپ کا مشکور ہوں جناب ایون. ناظرین، یہ تھے جناب رفیق رجوانہ صاحب، سابق گورنر پنجاب. مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے ایک بات بڑی خوبصورت کی، جس پہ میں اپنی ایک بڑی خوبصورت سی بات کر کے اور آپ کو ہدیہ کر کے یہ جملہ، اور پھر میں وقفے پہ جاؤں گا. رفیق رجوانہ صاحب نے کہا کہ جیل جیل ہے، اور اس پہ عارفین صاحب کہتے ہیں باقی سب تیل ہے. وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کہ ہمارے معزز مہمان ہمیں جوائن کریں، پہلے میں آپ کو ایک عدد تصویر دکھا دوں. بھائی وہ تصویر دکھانا، وہ خان صاحب کے بھانجے والی، خان صاحب کے بھانجے کی ذرا تصویر دکھاؤ. جنرل نالج کا ایک سوال دماغ میں آیا، وہ ذرا پوچھ لوں. یہ دیکھیے جناب، یہ جیسے ایک روزنامہ کراچی کا وہ چھاپا کرتا تھا، آج اتنے دن ہو گئے، آج اتنے دن ہو گئے. تو ایسے ہی سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے وہ یہ سب چیزیں بنا کر کے اور لگا رہی ہے. مجھے باقی بہت سارے لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں. بہت سارے لوگوں کے بارے میں بہت ساری خوشگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں پی ٹی آئی کے ہینڈلر کی جانب سے، سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہینڈلر کی جانب سے رادر. لیکن میں اس پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. یہ تصویر میرے کام کی تھی، اس لیے میں نے اس کو نکلوا لیا. یہ ہے سابق وزیر اعظم، موجودہ قیدی نمبر 804 کا اپنا پرسنل بھانجا. بتایا گیا ہے، اس ایک ٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ مطلب کائنڈ آف، کیونکہ مجھے یہ اتنا چھوٹا چھوٹا اس وقت نظر نہیں آ رہا اور میں تصویر اپنے پاس سے ڈیلیٹ کر چکا ہوں. یہی بتایا گیا ہوگا کہ ان کو غیر قانونی طور پہ لے گئے اور یہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، بلکہ پڑھا کے نکل رہے تھے، اور ان کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں کہ یہ کعبے سے پیدل آئے تھے جو ہے وہ تونسا شریف. اسی قسم کی خوشگمانیاں ہوں گی. ان کی ایک عدد حرکت جو ہے وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. جس وقت ملک کے اقتدار اعلیٰ پہ ماموں جان برجمان تھے، اس ایک وقت میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وکیلوں کے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے جتھے نے ایک باقاعدہ اسپتال پہ کیا تھا حملہ. جی، ایک پورے اسپتال پہ حملہ کیا گیا تھا. اس اسپتال پہ حملے کے بعد اس وقت، جس وقت میں آن ایئر تھا، میں نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا تھا، میں نے اس کے بارے میں بات کی تھی.
ان موصوف کو جو ہے اس کے بعد دکھاوے کے لیے گرفتار بھی کیا گیا. پہلے تو یہ چمپت ہو گئے تھے, اس کے بعد ان کو گرفتار بھی کیا گیا. انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ یہ جس کی بے گناہی کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے, 841 دن سے ان کے والد نے ان کو نہیں دیکھا, ان کی اماں پچھاڑے کھا رہی ہیں. انہوں نے, ان کی قیادت میں وہ جس جتھے نے حملہ کیا تھا اسپتال میں مریضوں کے منہ سے ماسک, آکسیجن ماسک کھینچے گئے تھے, مریضوں پر تشدد ہوا تھا. آپ کو اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا, میں 1 منٹ کے اندر ابھی یہاں سے خبر نکال سکتا ہوں, لیکن لوپ چلانے میں ٹائم لگ جائے گا, اس لیے میں یہ کوشش کر نہیں رہا. میری بات کو آپ کراس ایگزامن کیجئے, جا کر کے چیک کیجئے. عمران خان کے دور میں اس طرح کا کوئی حملہ ہوا تھا ایک بڑے مشہور اسپتال پہ, جس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. چیک کیجئے گا کہ اس وقت یہ جو بیرسٹر موصوف تھے, جو اپنے کالے کوٹ کی وجہ سے اور اپنے ماموں جان کی وجہ سے بچ نکلے تھے, انہوں نے یہ حرکت فرمائی تھی یا نہیں؟ پاکستان کی تاریخ میں اتنی سفاکی میں نے نہ کبھی دیکھی. ہاں, ایک دفعہ پہلے اور دیکھی تھی, جب یہ بدبخت MQM والے یہ غنڈے یہ الطاف حسین کو چھڑوانے کی, الطاف حسین کے چکر میں انہوں نے آ کر کے اسپتال بند کروانے کی کوشش کی تھی. لیکن ان ملعونوں کو اور ان فرعونوں کو, اس کا مطلب ہے کہ پھر ایک ہی طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے تھا. اگر ان کو 22 اگست کے بعد ان کو بیوہ کر دیا گیا تھا, تو ان کے ساتھ بھی پھر یہی ہونا چاہیے تھا, جو ابھی تک تو نہیں ہوا. 841 دن سے یہ موصوف جیل میں ہیں تو ٹھیک ہے, ان کو 1,41 دن تک اگر اس جرم میں جیل میں رکھا جائے تو دنیا کی کون سی عدالت اس کے اوپر بات کر سکتی ہے کہ یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے کسی بھی حوالے سے. جس کا ماسک کھینچا 2 سے 3 افراد مجھے یاد آ رہے ہیں کہ اس جہالت کی نظر ہو گئے تھے, اور ظاہر ہے کہ حکومت ہینڈسم کی تھی تو کیا ہو سکتا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد یہ پھر دندناتے ہوئے حقیقی آزادی کی شمع لے کر کے اور مامو جان کا کلمہ پڑھتے ہوئے اور ہمارے سینے پہ مونگ ڈلنے لگے تھے. لیکن ایک عدالت میرے اللہ کی, اس عدالت کی پکڑ میں ہیں میرے بھائیوں, PTI کے دوستو. یہ آپ کے بھانجائے عمران خان, آپ اس عدالت سے شاید اس کو کسی دور میں آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائیں, لیکن اس اللہ کی عدالت کی پکڑ سے جب الطاف حسین نہیں بچ سکا تو یہ موصوف کیسے بچیں گے؟ آگے بڑھتے ہیں. دوسری تصویر دکھاؤ یار, کون سی ہے؟ یہ تصویر ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو عشق عمران میں مرنے چلے ہیں. نام ہے سہیل آفریدی. انہوں نے امریکی قونصل جنرل تھامس ایکرٹ سے ملاقات کی ہے. اس خبر کے مطابق اس ملاقات میں تجارت, سرمایہ کاری, معدنیات, توانائی, انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات میں تعاون پر گفتگو کی گئی ہے. اچھا, ہو سکتا ہے کی گئی ہو, لیکن پوچھنا یہ تھا کہ امریکہ نے تو آپ کی حکومت گرائی تھی. امریکی سفیر اور فلانا اور ڈھمکانا اور وہ سائفر اور وہ ساری کہانیاں جو کی گئی تھیں جلسے میں, وہ کیا تھا پھر؟ امریکہ تو آپ کی حقیقی آزادی کا دشمن تھا نا, لیکن ایک امریکی جو ہے وہ گرین کارڈ ہولڈر, وہ بدبخت چٹیا والا, وہ سامی ابراہام, وہ آپ کا جو ہے وہ سپہ سالار بھی رہا ہے, بلکہ سپہ سالاروں میں سے ایک. یہ اس سے کیا لینے کے لیے بیٹھے تھے بھائی آپ؟ جرمن سفیر اور فلانے سفیر اور برطانوی سفیر اور یہاں کے سفیر اور وہاں کے سفیر, یہ تو سب مل چکے. اس سے کیا لینے کے لیے بیٹھے تھے آپ؟ آپ کی حکومت ٹھیک ہے وہاں پہ موجود ہے, لیکن آپ حکومت تو کر ہی نہیں رہے. آپ تو سارا دن چوڑیاں توڑنے کے لیے یہاں اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں, پورا چکا جام کیا ہوا ہوتا ہے. یہ پروڈیوسر بھی میرا جو ہے وہ خودکشی کے قریب ہے, میں اس کو روز سمجھاتا ہوں کہ بھائی رک جا, تھوڑی دیر صبر کر لے, خودکشی حرام ہے. یہ روز کسی نہ کسی MNA کے چکر میں جو ہے وہ خوار ہو رہا ہوتا ہے, کوئی مل ہی نہیں رہا. MPA کے چکر میں خوار ہو رہا ہوتا ہے, کوئی مل ہی نہیں رہا. کیوں کہ سب تو وہاں اپنا ماتھا ٹیکنے کے لیے گئے ہیں, تو صوبے میں کس کو چھوڑ کر کے جاتے ہو؟ مطلب کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے یار. حقیقی آزادی چاہیے امریکیوں کو بغل میں بٹھا کر کے. جب خان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا تو اس وقت بھی امریکی فلانے وہ باقاعدہ فواد چودھری ڈبو کے ساتھ مل کر کے اور خان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے. کون فواد چودھری؟ تیرا باپ بھی دے گا آزادی, جس کو اس کے باپ نے پھر ایسے پکڑا کہ 15 کلو وزن تو وہیں دھڑ سے گر گیا تھا, جس کو اس کے بعد پھر پکڑ کر کے لے کے گئے تو جو یوں کر کے رو رہے تھے. اب میں باقاعدہ ایکٹنگ کر کے بتا رہا ہوں, جو ایسے کر کے رو رہے تھے, کہہ رہے تھے میرے بچے مجھے بڑے یاد آ رہے ہیں. دوسرے کے بچوں کو تم نے کیا مفت کا مال سمجھ رکھا تھا, جو اپنی حقیقی آزادی کے چکر میں ان کو نظر کر دیا؟ دوسرے کے بچے نہیں ہیں, تمہارے بچے سب کچھ ہیں. تمہارے بچے قوم کی امانت ہیں, اور ہمارے بچے جو ہیں وہ فضول ہیں. تم نے جو قوم کو 55 روپے والا ہیلی کاپٹر بنا کر کے دیا تھا ڈبو, یہ اسی کا خمیازہ تھا.
جس کے لیے تمہارے بچوں سے تمہیں اٹھا کر کے اور اندر کیا گیا تھا. ابھی بھی تم باہر غلط ہی ہو, وہ تو خیر میں نے پروگرام کے شروع میں کہہ دیا ہے, اللہ کا شکر ہے میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, ورنہ میں پتہ نہیں کتنوں کو اس وقت پروگرام ختم ہونے سے پہلے پہلے اندر کروا دیتا. کچھ سوالات ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے معزز مہمان اس کا جواب دینا پسند فرماتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ اس وقت تو سب کی دیاریاں لگی ہوئی ہیں. مختصر جواب ہی صحیح اگر مل جائے تو دیکھتے ہیں. کون ہے ہمارے ساتھ؟ شفقت عباس آوان صاحب. شفقت عباس صاحب, سر زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, یہ مجھے بتائیے مظاہرے کر کے کیا ہینڈسم کو جیل سے نکال لیں گے آپ لوگ؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہی وہ واحد طریقہ ہے؟ شفقت عباس آوان صاحب, سوال سخت ہے, میں اگلے سوال پہ آ جاتا ہوں. حضور والا میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں, دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی نظیر ہے جناب کہ جب کسی گروہ نے, کسی ہجوم نے جو خود انتشار کا شکار بھی ہو, اس نے اس طرح سے حملے کر کے, احتجاج کر کے, رونا پیٹنا کر کے, واویلا کر کے, سر میں خاک ڈال کر کے, چپل جوتے چلا کر کے, دھینگا مشتی کر کے کسی کو آزادی دلوا دی ہو؟ نیلسن منڈیلا تک کے ساتھ تو ایسا ہوا نہیں, ہینڈسم کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہو جائے گا جناب؟ آپ کو کس نے بتایا ہے یہ؟ آج بھی صرف ایک بندہ تھا وہاں کا, مینا آفریدی, اور تو کوئی بندہ نہیں تھا ان کا وزیر یہاں پر. اور بالکل ایسا نہیں ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے آئیں تو یہ تو میرے خیال میں وفاقی حکومت کو اور پنجاب کو سوچنا چاہیے کہ 8 دفعہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آ کر گیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور ہم اتنے ہٹ درم ہیں کہ ہم ملاقات تک نہیں کرواتے. درست ہے سر, لیکن یہ میرا سوال نہیں تھا. میرا سوال جو تھا وہ میں دہرا دیتا ہوں. میں نے یہ پوچھا تھا کہ کام کون کر رہا ہے صوبے میں, کام کچھ اور میں نے پوچھا تھا سوال. میں نے اب سوال یہ پوچھ لیتا ہوں جس کا جواب آپ پہلے دے چکے کہ صوبے میں کام کون کر رہا ہے, سب تو یہاں پہ بیٹھے ہیں. بہرحال میں اپنے اگلے سوال کی جانب جاتا ہوں. خان صاحب کی ہمشیرہ نے آج ملاقات کی ہے اور قوم کو نوید مسرت سنائی کہ موصوف بقید حیات ہیں. کچھ ذہنی اذیتوں کا, کچھ مینٹل ٹارچر کا بھی انہوں نے ذکر فرمایا. حضور آپ کے دور میں بھی تو کچھ لوگوں کے ساتھ یہی سب کچھ سلوک ہوا تھا, اب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ جی, خان صاحب کے دور میں جو نواز شریف صاحب تھے, اور وہ ایک ٹائم میں 30 لوگ بھی ملتے تھے نواز شریف صاحب سے, اور وہاں پہ پوری وہ پنچایت لگاتے تھے. صحافی بھی ہوتے تھے, سیاستدان بھی ہوتے تھے, ان کے فیملی کے افراد بھی ہوتے تھے, اور ایسے ریکارڈ بھی موجود ہے کہ ایک ٹائم میں 30 لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے اوپن ہال میں, اور وہاں پہ انہوں نے لمبی 2-3-4 گھنٹے ڈسکشنز کی ہیں. یہ جو کچھ عمران خان پہ ہو رہا ہے, اس کی مجھے کوئی مثال دنیا میں بتا دیں کہ کبھی اتنے بھی کسی جمہوری ملک میں, چلے جمہوری ہم کہتے ہیں نا, ہے تو نہیں, جمہوری ملک میں کسی سیاستدان پر اتنے مظالم بھی ہوئے ہوں. اچھا, اس سے زیادہ مظالم گنوائے جا سکتے ہیں, لیکن بہرحال چلیے میں آپ کی محبت میں اس کو اوائڈ کرتا ہوں. جناب ایمان, سوابی انٹرچینج پر جو آج مظاہرہ ہو رہا تھا, جو اب کال آف کر لیا گیا ہے, اس معذرت اس مظاہرے میں بھی یہ خبر کے مطابق پی ٹی آئی کے احتجاج سے قیادت میں اختلافات نمایاں ہو گئے. صوبائی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے سوابی احتجاج میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا. شوکت یوسف زئی واز آف دا ویو کہ یہ پارٹی کی کال نہیں تھی, کیا کہیں گے؟ وزیر اعلیٰ کے پیر ضروری نہیں ہے کہ ہر احتجاج میں شامل ہوں, اور وہ جمعرات کو پھر آئیں گے عمران خان سے ملاقات کے لیے, اور میں امید کرتا ہوں کہ وفاق کو کچھ شرم آئے گی, اور صوبہ پنجاب کی جو حکومت ہے ان کو کچھ شرم آئے گی, اور وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اب 8ویں-9ویں دفعہ آنے پر ملاقات کروا دیں گے اپنے لیڈر سے. چلیں سر, اچھی بات ہے, کسی کو تو شرم آئے گی, ورنہ یہاں تو بہتوں کو شرم ہی نہیں آ رہی. بہت سارے لوگوں کے بہت سارے اور کام بھی ہیں, لیکن وہ سارے کام چھوڑ کر کے کچھ اور کاموں میں لگے ہوئے. لیکن بہرحال آپ کی بات بھی رکھ لیتے ہیں. سر ایک تو یہ بتائیے کہ کیا خدا نخواستہ, حالانکہ وہ سوال میں نے پوچھ لیا لیکن گھما کے دوسری طرف سے پوچھتا ہوں, کیا پی ٹی آئی تقسیم ہے؟ اور دوسرا, فیصل واڈا یعنی شیخ رشید پارٹ 2, وہ گورنر راج کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے. نہ, بالکل بھی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے احتجاج میں کچھ لوگوں کا جو نقطہ نظر ہے وہ نہیں سمجھ پائے ہوں گے بیرسٹر صاحب کے جو ورکر ہیں, اور کسی نے کچھ کہا ہوگا. ہمیں پورا اعتماد ہے, جب تک انہوں کو خان صاحب نے چیئرمین بنایا ہوا ہے ہم ان کی لیڈرشپ میں کام کر رہے ہیں, اور ایسا کوئی بالکل نہیں ہے معاملہ پارٹی کے اندر.
درست ہے. فیصل واڈا والے سوال کا جواب اگر نصیب ہو جاتا, کیا گورنر راج لگ سکتا ہے؟ تو لگائیں نا بھائی, کس نے جولی پھیلائی ہوئی ہے کہ نہ لگائیں؟ یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھیں. یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھیں. وہ پنجابی مجھے اتنی نہیں آتی, وہ کہتے ہیں, کچھ سانو مرندہ شوق ویسی, کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سے, کچھ ایسے ہی ہے. بہرحال پتہ نہیں حکومت جو ہے یا انتظامیہ یا ادارے ان کی اس شوق شہادت پہ کچھ حرکت میں آتے ہیں یا نہیں آتے. لیکن بہرحال آج کے دور کی ڈیولپمنٹ, آج کے جو دن کی ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ کہ بالآخر قیدی نمبر 804 سے ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ پھر وہاں پہنچے تھے زوابی انٹرچینج پہ. بہت سارے لوگوں نے اپنے طور پہ جا کر کے اور کچھ ہائے ہو بھی کی. بہت ساری جگہوں پہ اگر نہ صحیح تو کچھ جگہوں پہ بہرحال کچھ لوگ تو ضرور جمع ہوئے تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے لیڈر کی جو ہے وہ رہائی کے مطالبات بھی کیے تھے. اگین لیکن ابھی دیکھنا باقی ہے. اس طرح کی کوئی روایت دنیا بھر میں اگر کوئی ایسی نظیر ملتی ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ پر کیسز بھی ہوں اور اس کے بعد آپ کو محض کوئی ہجوم نعرے لگا کر کے اور آپ کو آزادی دلوا دے. یہاں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے جس میں خان صاحب پاکستان کے عوام کو آزادی دلائیں گے. یہ الٹی آنتیں گلے پڑی ہوئی ہیں. یہ خان صاحب کو آزادی دلانے کے چکر میں یہ اتنے سارے لوگ روزانہ صبح سے شام تک وہاں ورزش جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. مرد و زن کی کیا اس میں تخصیص کی جائے, اس میں عورت مرد جو ہے وہ چھوٹا موٹا کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے. ہر آدمی جو ہے وہ بقدرے جا کر کے اور اپنا کنٹریبیوشن اپنا نظر کر رہا ہے. کسی بھی لیڈر کو آپ دیکھیں, زیادہ تر لیڈران تو جو ہیں وہ باقاعدہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو لے کر کے یا کچھ نہ کچھ قافلوں کو لے جا کر کے اور وہاں ساڈا لیڈر ریا کرو کے نعرے جو ہیں وہ لگا رہے ہیں. ساڈا سے آگے مجھے پنجابی نہیں آتی تھی, اس لیے میں نے ملا کر کے اور آپ کو جملہ عطا کر دیا. قبول فرمائیے شکریہ کے ساتھ. گورنر راج کے بارے میں ابھی تک صرف افواہیں ہیں. گورنر راج لگانے کے حوالے سے جو کل بات کی گئی تھی ابھی تک تو اس کے حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاق یہ گورنر راج لگاتا ہے یا پھر سی ایم کے پی عشق عمران میں شہید ہونے کے خواہش مند سہیل آفریدی کسی ٹرین کے آگے لیٹ کر کے اور خود جو ہے وہ یہ گورنر راج لگوانے میں کامیاب ہوتے ہیں. کیونکہ جو میں دیکھ پا رہا ہوں, آئی مے بی کمپلیٹلی رانگ, کہ وفاق یا وفاقی حکومت تو سانوں کی موڈ پہ لگی ہوئی ہے. ہاں آپ کی حفاظت کے جو انتظامات کرنے ہیں, جو جہاں سے مثال کے طور پہ کل جیسے میں نے بتایا تھا کہ 12 تھانوں کی پولیس جو ہے وہاں تعینات کی گئی ہے اڈیالہ کے آس پاس. ایس ایچ اوز 12 وہاں پہ, ایک ایس ایچ او بھی بہت ہوتا ہے دن تاک کرنے کے لیے, لیکن یہاں تو پورے کے پورے درجن ایس ایچ او جو ہے وہ وہاں ڈیوٹی دے رہے تھے. تو یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ ہینڈسم جو ہیں وہ اندر ہیں, لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ اندر جانے کے چکر میں دن رات صبح شام محنت کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے, ثم الحمدللہ 2 نفل واجب ہوئے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. اپنا خیال رکھیے گا کیونکہ میں بھی اپنے گلے کا خیال رکھنے جا رہا ہوں. فی امان اللہ.